تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ماہ رمضان شریف کی ان مبارک راتوں میں اپنے سب سے بابرکت اور مقدس جگہ پر، یعنی جو کائنات کی سب سے مقدس جگہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم سب کو شریک ہونے، حاضر ہونے اور پھر اپنے ذکر کی اس محفل سے مستفیض ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کوششوں کو قبول فرمائے اور اسے ہم تمام کے لیے توشہ آخرت بنائے. یقیناً معاشرتی نظام میں بہتری کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی تربیت منبر و محراب سے ہونی چاہیے. اسی تناظر میں ہمارا یہ سلسلہ ہے اور معاشرتی بگاڑ میں ایک بہت بڑا جو بگاڑ ہے وہ دھوکہ ہے. اب اس دھوکے کو اگر ہم الگ الگ جہتوں سے دیکھو تو یہ الگ الگ شناخت رکھتا ہے اور الگ الگ انداز رکھتا ہے. روز نت نئے واقعات اس دھوکے کے حوالے سے ہوتے ہیں. ہر دوسرے دن نئے لوگ، نیا روپ، نیا انداز اور نیا طریقہ واردات. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت محبت سے قریب آنے والے اتنی تیزی کے ساتھ دلوں میں زہر کھولتے ہیں کہ بھائی کو بھائی سے دور کر دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا اسی دھوکے کے نام پر، اسی ملمہ سازی کے نام پر بیٹی کو ماں سے، بیٹے کو باپ سے، دوست کو دوست سے، رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے. یہ بھی دھوکہ ہی ہے کہ جس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دور کر دیا جائے. یہ کوئی نیا طریقہ واردات نہیں ہے. میں انشاءاللہ تفصیل میں جا کے عرض کروں گا تو آج ہر قدم پر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. ہم نے اسپیسیفک خاص مخصوص جگہوں پر رکھ لیا ہے کہ فلاں دھوکہ دیتا ہے، فلاں دھوکہ دیتا ہے، یا پھر فراڈ کہہ لیں اس کو کہا جاتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ ہمارے معاشرے میں اس انداز سے یہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں دھوکہ نہیں لگتا. جیسے میں نے جھوٹ کے متعلق عرض کیا، جیسے گزشتہ دروس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ کچھ چیزیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری معاشرے میں ایسی آ جاتی ہیں کہ پھر ہمیں ان کے برا ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں ان کے غلط ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا. انہی میں سے ایک دھوکہ ہے. تو یہ کوئی نیا طریقہ واردات نہیں ہے. رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ طریقہ کار تھا، اور یہ جو اصل میں ایجاد جن کی ہے یہ منافقین ہے. منافقین نے اس طریقہ واردات کو ایجاد کیا اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ہر درجے، ہر طبقے، ہر معاشرے اور ہر ذہن کے اور ہر طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے اندر یہ اترتا چلا گیا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان والے ہیں. ایک دھوکہ دینے کا انداز قرآن نے بیان فرمایا، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اہل ایمان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس، جب دشمنان دین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. اور لیکن وہ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ان کا دھوکہ انہی پہ پلٹ آتا اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. یہ بات فیکٹ ہے کہ دھوکہ دینے والا اگر جس کو دھوکہ دے رہا ہے ظاہری طور پر نقصان پہنچا بھی دیتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے مومن کی حفاظت ایسے فرمائی ہے کہ اگر دھوکہ دینے والا دھوکہ دے بھی دے اور بندے مومن کو نقصان پہنچ بھی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ دھوکہ کھانے والے کو کسی بڑے حادثے نقصان یا آزمائش سے بچا لیتا ہے، اور دھوکہ دینے والا باہر صورت یقین کسی نہ کسی درجے میں تباہی اور بربادی اس دھوکہ دینے والے کا مقدر بن جاتی ہے، اور یہ اس کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کا جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن نرم دل ہوتا ہے اور وہ دھوکہ دیتا نہیں، دھوکہ کھا جاتا۔ مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے بلکہ دھوکہ کھا جاتا۔ ایک مقام پہ میرے محبوب نے فرمایا من غش فلیس منا، اتنا بھاری جملہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اچھا پھر ہمارے ہاں دھوکہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اگر پوچھا جائے نا یار یہ حکمران دھوکہ دیتے ہیں، یہ سیاسی پارٹیز دھوکہ دیتی ہیں، یار یہ لوگ الیکشن کے موقع پہ انتخابات کے موقع پہ دھوکہ دیتے ہیں، ہم سارا ملبہ ان پر ڈالتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پارسا ہیں، وہ نیک ہیں، وہ اچھے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ خرابی اگر وہاں ہے تو یہاں بھی کون سی خرابی نہیں ہے؟ ہمارے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو ہم ان کی طرف منسوب کریں؟ ہمارے ہاں نہیں۔ کرپشن کی بات کیجئے تو اگر اوپر کے لیول پہ کرپشن ہے تو کیا نیچے کے لیول پہ کرپشن موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں اس طرح کی سوچ نہیں؟ میں دھوکے کے متعلق عرض کروں، کرپشن کے متعلق انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگے گا تو عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں حکمرانوں کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے، ان کو بڑا جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں، ادھر میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں ان کی فیور کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ دھوکہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، یہ ریڈیو پر فروٹ سجانے والا سامنے اچھے اور فریش فروٹ سجاتا ہے اور پیچھے گلے سڑے رکھتا ہے، اور جب آپ اسے لینے جائیں تو آپ سے اچھے کی قیمت لے کر کے آپ سے نظر چرا کر کے وہ گلے ہوئے وہ خراب سے فروٹ ڈال دیتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے۔ دھوکہ صرف وہی ہے کہ جو حکمران دیتے ہیں کہ وہ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ہمارا تو آوے کا وہی بگڑا ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الحکام کالعمال، جو حکمران ہے یہ تمہارے اعمال ہیں، اپنے اعمال سدھارو، اللہ حکمران سدھار دے گا۔ ہم اپنے اندر بہتری نہیں لانا چاہتے اور پھر ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ملے ہیں وہ سارے ہمیں بہترین اور اچھے ملے۔ دودھ والے کو دیکھیے، اچھا میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا اور ٹارگٹ سب کو کر رہا ہوں کیونکہ موضوع میرا ایسا ہے، اگر میرے اندر وہ خرابی ہے تو اسے دور ہونا چاہیے، آپ کے اندر ہے تو اسے دور ہونا چاہیے، کسی اور کے اندر ہے تو اسے اس خرابی کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ فرمان اتنا بڑا ہے من غشا، اللہ اکبر، جس نے دھوکہ دیا سرکار فرماتے وہ میرا امتی نہیں ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پھر تو بندہ ساری زندگی وار دے حضور کا امتی رہے، بندہ سب کچھ قربان کر دے حضور کا امت چند پیسوں کے لیے۔ اور دھوکہ دینے والوں کو دیکھا ہے انہیں کوئی بڑا فائدہ نہیں چاہیے ہوتا، انہیں چھوٹے چھوٹے فائدے چاہیے ہوتے ہیں، چھوٹی سی منفعت، اور اس چھوٹے سے فائدے کے لیے وہ گھر کے گھر اجاڑ ڈالتے ہیں، بندوں کے بندے تباہ کر ڈالتے۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی شہر کراچی میں، دودھ جو ہے وہ بنانے والے یا دودھ بیچنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ ایسے کیمیکلز کا استعمال کر رہے ہیں جس سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ وہ دودھ نہیں ہوتا، ظاہر وہ کیمیکل ہوتا ہے، لیکن لوگ دودھ سمجھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو کہہ رہے اس سے کینسر پھیل رہا ہے۔ ایک تو دودھ اتنا مہنگا، اوپر سے اس سے کینسر پھیل رہا ہے۔ اب چند پیسوں کے لیے، آپ غور کیجئے گا ذرا، چند پیسوں کے لیے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کی نا، جو نفع حاصل کرنا چاہتا اس نے کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، اور ہم نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ دھوکہ دینا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے یہاں دودھ والا ہے، جب آپ اس سے پوچھئے گا نا کہ بھائی دودھ میں پانی ملاتے ہو تو وہ قسم کھا لے گا کہ نہیں ملاتا، اللہ کی قسم دودھ میں پانی نہیں ملاتا، بلکہ وہ کہے گا پانی میں دودھ ملاتا ہوں، بتائے گا نہیں، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، بولنا بھائی میں قسم کھا سکتا ہوں میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا، یعنی یوں دھوکہ دینا۔ یہ دودھ میں پانی ملانے کی وعید آپ جانتے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص دودھ میں پانی ملا رہا ہے، آپ دیکھ کر کے اتنی زور سے روئے کہ وہ بندہ اور آس پاس والے سارے جمع ہو گئے، ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تیرے اس عمل کی وجہ کر رونا آیا۔ تو کہ اس میں کون سا ایسا جو آپ کو رونا آ گیا؟ فرمایا عمل کے بعد جو اس عمل پر رب تجھے عذاب دے گا نا، مجھے وہ سوچ کے رونا آ رہا ہے۔ تو وہ دودھ والا کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیے کہ مجھے کیا عذاب ملے گا؟
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تجھے بلائے گا اور رب فرمائے گا جتنا پانی دودھ میں ملایا ہے نا اس کو الگ الگ کر، دودھ الگ کر، پانی الگ کر، اور نہیں کرے گا تو عذاب بھگتتا ہے۔ تو ابو ہریرہ سے نے پوچھا بتا کہ ایسا ممکن ہے کہ دودھ میں سے پانی الگ کر دیا؟ کہا حضور یہ تو ممکن ہے کہ دودھ میں پانی ملایا جائے، لیکن دودھ کو پانی سے یا پانی کو دودھ سے الگ کر دیا یہ تو ممکن نہیں۔ تو کہا جس طریقے سے دودھ سے پانی کو الگ کرنا ممکن نہیں، ایسے ہی تیرا جنت میں جانا مشکل ہے، اور مجھے تیرا وہ عذاب یاد آ رہا ہے۔ اچھا یہ صرف دودھ والے کا معاملہ نہیں ہے، ہم اگر قربانی کے دنوں کی بات کریں تو منڈیوں میں جو جانور بیچنے آتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ جانور جو کھیرے ہوتے ہیں ان کو 2 دانت کا 4 دانت کا بنا کے بیچ دیا جائے، حالانکہ معلوم ہے یہ دھوکہ وہ ہے جس کی وجہ کر کسی بندے کی قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اب اندازہ کیجئے ایک جانور میں 7 بندوں کے نام ہیں، کسی نے دھوکہ دے کے بیچ دیا، 7 بندوں نے قربانی کر لی، قربانی تو نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن اس کا وبال کتنا بڑا ہوگا کہ کسی بندے کا واجب تھا وہ اس کی وجہ کر ترک ہو گیا۔ پھر اسی طریقے کی بہت ساری خرابیاں، منڈی میں جانور بیچنے جائے گا تو اس کا دودھ روک کر کے جائے گا، 4 دن 5 دن کا دودھ روک دیا کہ بھائی وہ منڈی والا ہی چو لے گا، دودھ نکال لے گا۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، جب پہلے دن نکالا تو ڈھیر سارا دودھ نکلا، دوسرے دن وہ پاؤں بھر دودھ رہ گیا۔ یہ دھوکہ، یعنی ہر طبقے میں، ہر لیول پہ، ہر جگہ پہ۔ پھر ہم بتدریج نیچے آئیں تو اگر ہم اپنی ازدواجی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں تو بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، اور ہر ایک دوسرے کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا جرم۔ میں کہتا ہوں صرف یہ حدیث پاک اگر آج کی رات ہم نے یاد کر لی نا، بہت آسان سی ہے، یاد کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ من غشا فلیس منا، آپ دہرائیے گا، من غشا، غش غین شین یا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان دیکھیے، پھر میاں بیوی کے تعلقات دیکھیے، کہاں ہو بھائی وہ آج آفس سے لیٹ ہو گیا ہوں جبکہ وہ دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، کیوں جھوٹ بول رہا ہے بھائی، کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا میں نے کہا نا چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے۔ بیوی سے پوچھو کہاں گئی ہو، وہ مائکے جائے گی، بولے گی نہیں میں ذرا ڈاکٹر کے پاس ذرا سامان لینے باہر آئی تھی، ضروری کام تھا۔ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اس کی۔ سامنے جو نقصان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میاں بیوی کے سامنے اس طرح کے جملے، اور پھر اگر اس رشتے میں اعتماد ہی نہیں ہے، میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر اس رشتے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ دنیا کا سب سے قابل اعتماد رشتہ یہ ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ ماں باپ کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن میاں بیوی کا سب سے قابل اعتماد، اگر اس رشتے میں بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے تو پھر ہم اور کہاں جا کر اعتماد حاصل کر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی کے رشتوں میں آپس میں دھوکہ آ گیا، اولاد ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ عجیب و غریب انداز اختیار کر رہی ہے۔ کہاں ہے، میں کوچنگ جا رہا ہوں، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، آج میری کلاس ہے، اور جا کر دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ ہو رہی ہے، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ ہو رہی ہے، پوری پوری رات خرمستیوں میں گزاری جا رہی۔ دھوکہ نہیں ہے، یہ فراڈ نہیں ہے۔ ہم دھوکہ صرف حکمرانوں کو اور بڑے لوگوں کو ان کی طرف دھوکے کی بات منسوب کر دیں، اور خود جو ہم اپنی نجی زندگی میں کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک دوسرے کے خلاف لگا ہوا ہے، کسی کی توجہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں اس دھوکے کے لیے اور جھوٹ کے لیے ہمارے لوگوں نے اس کا دوسرا نام رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیں اس دھوکے کو ہمارے پتہ کیا کہا جاتا ہے، فلانے کو معاذ اللہ، یہ بازاری جملہ ہے، میں بولنا نہیں چاہ رہا لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے گھر ٹوپی کرا دی، اسے ایسی ٹوپی کرائی نا، ٹوپی نہیں کرائی، آپ حضور کے یہ فرمان سنیے، من غشا ولیس منا، جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا، کوئی اور الیکٹرانک سامان والا، کوئی اور بندہ، یا ایک وائر ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اس کو صرف ٹیپ لگایا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، یا وائر چینج کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی مزدوری کہے نا یار بس چھوٹا سا کام تھا، یا جو کام تھا ہو گیا، میں اس کے 5000 روپے لے رہا ہوں، تو یہ تو پھر بھی ایک الگ بات ہے نا۔ وہ بھائی کیا تھا کام، یار بہت کام آ گیا تھا، ابھی آپ چھوڑ دو، یہ 2 دن بعد لینا، یہ تو میرے بس کا ہی نہیں، میں دیکھوں گا، رابطہ کروں گا، اس کا جو سامان ہے نا وہ باہر سے آئے گا، اور یہ یہاں تو ملتا ہی نہیں ہے، یہ تو بھائی آپ کی قسمت ہے کہ مل گیا، میں نے بڑی مشکلوں سے لائے، اور پھر وہ 10 روپے کی چیز کے لیے وہ 10,000 روپے لے لے گا۔ یہ دھوکہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مال میں برکت ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ برکت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی۔ آج آپ ہمارے بزنس مین بڑے بڑے کاروباریوں سے ملاقات ہوئی، یار بڑے حالات خراب، یار بڑا ٹھیک ہے معاشی حالات خراب ہیں، لیکن ایک طرف برکت بھی تو اپنی حیثیت رکھتی ہے نا۔
تو وہ اللہ کی جانب سے آئے گی، اور ہم نے تو دھوکہ اور فراڈ کو اپنے کاروبار میں اتنا زیادہ داخل کر لیا ہے کہ برکت نامی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی۔ حضرات صحابہ کرام اپنے اکابرین کو دیکھیں، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین مشورہ۔ حضرت جناب سیدنا واصلہ بن اسقع، یہ واصلہ، میں اس کی پروننسیشن بھی بتاؤں اور تلفظ بھی کروں، واو الف سا لام ہا، واصلہ، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ میں نے اتنے آرام سے نام اس لیے بتایا کہ ہمارے ہاں یونیک نیم کے چکر میں نا پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا جاتا ہے، تو ہم صحابہ کے نام کے نام واصلہ، بڑے عظیم صحابی واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے گھر پر ایک شخص آیا اور ان کے گھر باہر اونٹنی کھڑی تھی، تو اس نے کہا بھائی بیچو گے؟ تو گھر میں بیٹا یا کوئی اور گھر کا فرد تھا، اس نے کہا بالکل بیچنے کا ارادہ ہے۔ سودا ہو گیا، اس نے پیمنٹ کی اور اونٹنی لے گیا۔ جب وہ آگے گیا تو جناب واصلہ گھر کی طرف آ رہے تھے۔ واصلہ نے دیکھا یار یہ تو میری اونٹنی ہے، انہوں نے کہا ادھر آؤ بھائی، یہ اونٹنی یہ تو میری ہے، کہاں سے لی؟ کہا حضور آپ کے گھر سے خریدی ہے۔ اچھا خریدی ہے، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی میں خرابی کیا ہے؟ جو بیچنے والا ہے، جس کے سامان بک گیا، پیمنٹ ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا تمہیں پتہ ہے اس میں خرابی کیا ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں، نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ کہا نہیں پھر تو ضروری ہے کہ اس کی خرابی معلوم ہونی چاہیے تمہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو سامان لینا تمہاری درست نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کیا خرابی ہے؟ کہا اچھا تم پہلے یہ بتاؤ کہ اس کو تم نے گوشت کھانے کے لیے لینا ہے، ذبح کرنا ہے، یا پھر اس پہ سفر کرنا ہے، سواری کرنی ہے؟ اس نے کہا حضور میں اس کو سفر حج میں لے کر کے جاؤں گا، میں سواری کے لیے لے کر کے جاؤں گا۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سارے ماحول آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں یار میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے یہ بیگ چاہیے ذرا اچھا مضبوط، ہاں مضبوط بیگ ہے بھائی، اس کی تو آج تک شکایت ہی کوئی نہیں آئی، زبردست گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن سامان بالکل ایک نمبر ہے۔ اور پھر اگلے دن جب لے کر کے جاؤ تو دکھاتے ہیں یہ دیکھو لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری اپنی شریعت ہے، تمہارا اپنا دین۔ خیار رؤیت اور خیار عیب یہ باضابطہ شریعت نے ایک اصطلاح رکھی ہے، احکام رکھے ہیں۔ یعنی ایک بندہ کوئی سامان خریدتا ہے اور وہ ظاہری طور پر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اس کو اس کے اندرونی عیب کا پتہ نہیں لگتا، تو 3 دن کے اندر اندر اس کو اختیار ہے کہ وہ آ کر بولے بھائی یہ تو میں نہیں لے رہا کیونکہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ آپ دیکھیں یہ شریعت نے کتنا اہتمام کیا کسی کو دھوکے سے بچانے کا۔ یعنی وہ جو دودھ نکالے بغیر بیچ دیتے ہیں، کہا 3 دن دیکھو، اگر کسی اور چیز میں مسئلہ ہے تو واپس کرو، اسی ریٹ پہ چیز واپس ہوگی۔ یہ شریعت کا، یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا خریدا ہوا مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ خیار رؤیت کیا ہے؟ کسی نے سامان نہیں دیکھا، سودا ہو کہ ہاں بھائی ایک ایسی چیز ہے فلاں فلاں، ہاں ٹھیک ہے یار لے آؤ، یہ پیمنٹ ہو گئی، لے آنا سامان آ گیا۔ اب بندے نے لے لیا، اس کے بعد دیکھا نہیں یار یہ تو میرے مطلب کا نہیں یار، یہ واپس کر لو، میں نہیں لے رہا۔ ایسے کیسے لے لوں؟ تمہاری وجہ کر اتنی محنت کی ہے تو لے کر۔ شریعت نے اس کو حق دیا ہے، خیار رؤیت کہتے ہیں اس کو۔ سامان نہ دیکھا ہو تو دیکھنے کے بعد واپس کرنے کا اختیار ہے، یہ شریعت مطہرہ نے اس کو اختیار دیا۔ تو ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب صحابہ رسول کو دیکھیے، سامان بک گیا، کہتے ہیں بتاؤ تمہیں عیب کا معلوم ہے؟ کا نہیں معلوم؟ کا ایسا کیسے لے رہے ہو؟ عیب پتہ لگے گا پھر لینا، پہلے معلوم کر لو پھر لینا۔ اچھا کہا بھائی کس لیے لے رہا ہے؟ گوشت کھانے کے لیے یا سفر کرنے کا؟ حضور میں حج پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں مدینہ شریف سے، تو میں نے ارادہ رکھا اس پہ جا کے سفر حج کروں گا۔ اور اوہو پھر تو نہیں لو۔ توجہ کیجئے، یہ جن کا سامان بک گیا ہے اور اچھے داموں بکا ہے، بغیر عیب دیکھے بک گیا، کہنے پھر تو نہیں لو۔ کہا کیوں حضور؟ فرمایا یہ گوشت کھانے کے لیے تو صحیح ہے لیکن سواری کے لیے نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں نا میری اونٹنی ہے، میں جانتا ہوں، نہیں لو، چلو میں گھر چلتا ہوں، تمہیں پیسے واپس دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہاں پہلے سے لکھنے والے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اور صحابی رسول کو دیکھ کے کہتے چلو پیمنٹ واپس دے لو۔ اچھا اللہ اکبر، وہ آ رہے ہیں، گھر آئے، اونٹنی باندھی، بیٹے سے کہا بتایا تھا؟ کہا نہیں انہوں نے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں۔ کہا یہ اگر نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ بندے نے پیمنٹ واپس لی، جاتے جاتے کہنے لگا ہے واصلہ ایک بات تو بتاؤ، سامان بک گیا تھا اور ایسے دام میں بکا تھا جس دام میں اب یہ بکے گی بھی نہیں، مجھے معلوم، میں نے لے لی، میں نے اپنی خوشی سے پیمنٹ کر دی، اور میں جانوں میرا کام، یہ کیوں کیا تم نے کہ مجھے رستے سے پکڑ کر لے کر آئے اور واپس کروا دیا؟ سبب کیا ہے؟ جناب واصلہ زارو قطار رو دیا، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی، اور روتے روتے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے مجھے محبوب کا فرمان یاد آ گیا، میرے محبوب نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے، من غشا جو دھوکہ دے۔ کل قیامت میں اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا، جی ہاں ایسے لوگ بھی روئے زمین پر گزرے ہیں، چشمے فلک نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے
کہ جن لوگوں نے سامان بک جانے کے بعد بھی خریدار کو بتا دیا کہ فلاں چیز موجود ہے اور اس کے بعد چیز واپس. کہا میرے محبوب نے کہا کر قیامت میں حضور نے کر کہہ دیا واصلہ تیرا میرا تعلق ختم, تو نہیں جانتا تھا میں نے کہا تھا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب بتا میں کیا کل قیامت میں حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ایسے لوگ, ایسا امت کا درد رکھنے والے اور فرمان مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے. یہ تو صحابی رسول تھے نا. مجھے یاد آیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادل آئے ہوتے تھے نا, کپڑوں کا کام تھا امام اعظم کا, جو ہمارے امام ہیں جن کی تقلید ہم کرتے ہیں. یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر کے, بلکہ وہ پریگننسی کے دوران کے جو معاملات ہیں وہاں سے لے کر کے قبر میں اتار کے دفنانے تک اور پھر مال تقسیم ہونے تک جتنے سارے احکامات ہیں نا, یہ حضور علیہ السلام کے سارے احکامات امام اعظم کے ذریعے امت تک پہنچے. ہم ان کے فرمان پر, وہ کپڑوں کے تاجر تھے. جب بادل آیا ہوتا نا, جن دنوں میں بادل آئے ہوتے ہیں ان دنوں میں آپ دکان بند کر دیا کرتے. کہ کیوں؟ کہ اندھیرا زیادہ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو خریدار جو چیز دیکھنے آئے وہ اسے سمجھ میں نہ آئے اور لے کر کے چلا جائے تو نقصان ہو جائے, اور دھوکہ میرے اوپر آ جائے کہ میں نے اس دن خاص کر کے ایسا کیا ہے کہ تاکہ میرا جو خریدار ہے نا وہ دھوکہ کھا جائے. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ الگ سے لائٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ جو خراب چیز ہے وہ بھی اچھی لگے, چمک دمک بڑھا دی جاتی ہے. میں کن کن چیزوں کو, اتنے سارے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے. کسی کو کسی کا خیر, نہ حضور کا یہ فرمان پیش نظر ہے, نہ اللہ رسول کا خوف پیش نظر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے غلام کو دکان پہ چھوڑ کے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب خریدار آئے نا تو اس کو بتا دینا کہ اس تھان میں یہ کپڑا یہ حصہ خراب ہے, بتا کے دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب شام امام صاحب آئے تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی مال بک گیا؟ کہا حضور سارا بک گیا. کہا اچھا یہ بتاؤ وہ جو مال خراب تھا تھوڑا سا وہ تم نے بتا دیا تھا نا کہاں کو کہ مال خراب ہے؟ اوہو حضور میں تو بھول گیا تھا, مجھے تو یاد ہی نہیں رہا, ویسے ہی لے گیا. امام اعظم بڑے پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا آج کے مال کی جتنی آمدنی سب خیرات کر دو. ابو حنیفہ ایسا مال رکھ ہی نہیں سکتا جس مال میں کسی مسلمان کو دھوکہ کر کے مال حاصل کیا گیا. حالانکہ دھوکہ تو نہیں تھا, لیکن وہ حضرات بے دھیانی میں بلا قصد کسی مسلمان کے پاس کوئی خراب مال چلا جانا, کسی مسلمان کی طرف کوئی نقصان چلا جانا, اس بات کو اتنا محسوس کرتے تھے کہ اس کے ازالے کے لیے ہر دم ہر لمحہ کوشش اور ازالہ کیا کرتے تھے. اور یقیناً پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی برکتیں اور اس بات کا فائدہ بھی عطا فرماتا تھا. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں اور چیز کا بالکل بھی احساس نہیں. میں بس اختتام کرتے ہوئے اور ماحول کو دیکھتے ہوئے ان باتوں کو سمیٹتا ہوں اور پھر آگے کی طرف بڑھتا ہوں کہ جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے. دھوکہ دینے والا بالآخر نقصان ہی اٹھاتا ہے. قرآن نے کہہ دیا نا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, کہ وہ جو تم دھوکہ دیتے ہو وہ اپنے ہی جان کو دیتے ہو, اللہ رسول کو نہیں دیتے. اللہ رسول یخادعون اللہ وخادعون, وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر کے مارے گا, اس لیے کہ وہ مسلمان کو دھوکہ دے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور وہ جو تم دھوکہ دیتے ہو وہ مسلمان کو نہیں دیتے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے اور انہیں احساس بھی نہیں. امام رازی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا, فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, کہنے لگا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی معیت اور آپ کی صحبت میں وقت گزاروں. آپ نے فرمایا کہ بالکل میں اس بات کی اجازت تمہیں دے دوں گا, لیکن ایک شرط ہے میری. کہا وہ کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ دنیا داری سے بچنا ہوگا, میرے ساتھ رہنے کی وجہ کر دنیا داری سے اجتناب کرنا پڑے گا, پھر میں اپنے ساتھ رکھوں. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں مان گیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر آزمانے کی غرض سے عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا کھانا کیا کھائے گا؟ اس نے کہا روٹی کھاؤں گا. کہا کتنی روٹی؟ کہا ایک. عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں منگوائیں اور اس کے سامنے رکھی, ایک خود کھائی, ایک اسے کھلائی, اور ایک روٹی وہاں پر چھوڑ کر کے آپ وضو بنانے چلے گئے. جب آپ وضو بنا کر کے آئے تو آپ نے دیکھا وہ روٹی غائب ہے. آپ نے فرمایا تو نے روٹی کھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کھائی. کہا دیکھ رہے سچ بتا. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھائی. اچھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا ساتھ لیا اور جنگل میں گئے, وہاں ہرن جا رہی تھی, اس ہرن کے بچوں میں سے ایک بچے کو آپ نے پکڑا, اس کو ذبح کیا, اس کا گوشت بھونا, ہرن کھڑی ہے دیگر بچے بھی کھڑے ہیں, گوشت بھونا اور کھا لیا.
اب پیٹ بھر کے کھایا، اتنا کھایا اور اس کو اتنا کھلایا کہ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر اب میں کھاؤں گا تو مجھے قے ہو جائے گی، یعنی میں اتنا کھا چکا، اتنا سیر ہو گیا ہوں، اور میں ہاں کھانا تیرے پیٹ میں؟ کہا حضور پیٹ میں۔ آپ نے فرمایا کہ اب دیکھ کھانا تیرے پیٹ میں، پھر آپ نے ان ہڈیوں پہ کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ اونٹ، وہ جو ہرن تھی، وہ اپنے کانوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور دوبارہ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ اتنا بڑا معجزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ ایک روٹی کی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو بتا دے کہ تو نے واقعی کھائی۔ آپ نے کہا دیکھ تو نے معجزہ دیکھا نا، اللہ نے مجھے کیسے اختیارات دیے ہیں، یہ بتا کہ روٹی تو نے کھائی ہے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں کھائی۔ کہا چل ٹھیک ہے۔ پھر آپ دریا کے کنارے لے کے گئے اور دریا پار کرنے لگے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ چل دریا پار کرتے دریا پار کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں تو ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہاتھ پکڑا اور دریا میں اتر گئے، تو کہا نہ پیر گیلے ہوئے نہ کپڑے گیلے ہوئے، اور دوسرے کنارے پہ نکل گئے۔ اللہ کے نبی کا معجزہ، یہ تو بڑی معمولی بات ہے اللہ کے نبی کے لیے۔ تو بڑا حیران ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی طاقت اور کیسی قوت عطا فرمائی ہے۔ اچھا اب یہ بتا دے کہ تو نے روٹی کھائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور میں نے کھائی نہیں ہے، میں کیسے مانوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تجھ سے تو نکلوا کے رہوں گا، کھائی تو نے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ریگستان میں لے کے گئے، اور اس ریگستان میں ایک ڈھیری پڑی تھی مٹی کی۔ آپ نے اس ڈھیری کے 3 حصے کیے اور اس پہ پھونک ماری، وہ سونے کا بن گیا۔ پورا جو ریت کی ڈھیری تھی وہ پورا سونے کی بن گئی۔ آپ نے فرمایا ایک حصہ میرے لیے، ایک حصہ تیرے لیے، اور یہ ایک حصہ اس کے لیے جس نے روٹی کھائی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کھائی ہے، میں نے کھائی ہے، اللہ کی قسم۔ کہا تو کہہ رہا تو نے نہیں کھائی ہے؟ کہا نہیں میں نے کھائی ہے حضرت، اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے۔ کہا میں نے کہا تھا دیکھ دنیا داری سے بچنا، تو نے ایک ڈھیری کے لیے، ایک روٹی کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا۔ بالکل ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، یہی چیز ہے ہمارے یہاں کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے، چند ہزار روپے کے لیے، یا اگر لاکھوں کا بھی فائدہ ہے تو اس کے مقابل میں جو نقصان ہے، من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا حضور فرماتے وہ میرا امت ہی نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے نقصان کے مقابلے میں اگر کوئی 1,00,000 2,00,000 کا فائدہ بھی حاصل کرتا تو یہ کون سا فائدہ ہے؟ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم تھا تو نے ہی کھائی ہے، چل میں کیا کروں گا، یہ تینوں تو لے لے، لیکن آج کے بعد میرا تیرا رابطہ ختم۔ یہ جو ڈھیر ہے سونے کا یہ تو رکھ لے اور میں اسے تجھے دیتا ہوں۔ بڑا خوش ہو گیا کہ تینوں میرے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام چل دیا، اب چلے گئے، ابھی بندہ اس ڈھیر کو سمیٹنے کی سوچ رہا تھا کیسے لے کر کے جاؤں، ڈاکو آ گئے، 2 ڈاکو، تلوار کھینچ لی اور کہا واہ اتنا سارا سونا ہمیں دے دے ورنہ مار دیں گے۔ بڑا پریشان ہوا اتنی مشکلوں سے، اور اتنا مہنگا سودا ہوا نا، اللہ کے نبی سے کی صحبت کا سودا کر دیا اس نے، اور پھر سونا ملا ہے تو کچھ تو استعمال کرے۔ نقصان اٹھانے والا، دھوکہ دینے والا ہمیشہ ایسی نقصان اٹھاتا ہے عین وقت پہ۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی لیکن ابھی آگے اور خوبصورت بات ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جس بندے کو چھوڑا تو وہ بندہ بڑا پریشان، اس کو ترکیب سوجی، اس نے ڈاکو سے کہا دیکھو یار تم مجھے مار ڈالو گے، بلا وجہ میں ایک بندے کا قتل بھی تمہارے سر پر آئے گا، قتل کا گناہ بھی آئے گا، ایک بندے کا جو ہے جرم بھی تمہارے سر پر آ جائے گا۔ ایسا کرتے ہم 3 بندے، ہم تینوں بانٹ لیتے ہیں، 3 ڈھیریاں، ایک تیری ایک اس کی ایک میری، ہم تینوں بانٹ، تینوں کام بھی ہو جائے گا، گناہ گار بھی نہیں ہو گئے۔ ڈاکوؤں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم تینوں بانٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے تینوں ڈھیر الگ الگ کر دیے کہ یہ تیرا، یہ اس کا، یہ میرا، تینوں ڈھیر الگ کر دیے۔ پھر آپس میں بیٹھ گئے، خوش گپیاں گفتگو چل پڑی، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، بات چیت چلتے چلتے پھر کچھ وقت گزرا تو انہیں بھوک لگی، تو کہا یار اب کچھ کھانے کو تو منگاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو جو ایک ڈاکو تھا اس نے دوسرے کو بلایا، اس نے کہا یار یہ پیسے لے جا، ذرا کھانا لے کر کے ہم کھانا کھائیں گے۔ تو وہ پیسے لیتا ہے، کھانا لینے چلا جاتا ہے۔ اچھا وہ ڈاکو کھانا لینے گیا اور یہاں پر یہ دونوں بیٹھ کے بیٹھے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت جس نے چھوڑی تھی نا، اس بندے نے ڈاکو سے کہا یار یہ بندہ کون، اس کو تم نے کھانا لانے بھیجا ہے؟ کہا یار بس یہ کمزور سا آدمی ہے، ساتھ رکھتا ہوں میں کہ اچھا تھوڑا اس کا فائدہ ہو جائے گا، کام وام کر دیتا ہے، پھر حصہ داری میں اس کو برابر کا حصہ دے دیتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کتنا بیوقوف آدمی ہے تو، ایک کمزور آدمی، تو طاقتور ہے، ساری محنت تیری ہوتی ہے، حصہ آدھا وہ لے جاتا ہے، تو یہ تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا، تھوڑا سا کام کرے تو اتنا سارا اس کو حصہ دیتا ہے۔ اب اس کا دماغ خراب، ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔
دھوکہ دینے والا کہیں پر دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، وہ آخری حد تک دھوکہ دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا تو نے، تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا ویسا کرتے ہیں، یہ آئے نا ہم دونوں مل کے اس کو ماریں گے، مار ڈالیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ 3 نہیں رہے گی، 2 بن جائے گی، ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا ادھر جو وہ ڈاکو گیا سامان لینے کے لیے، وہ کہہ رہا میں نوکر ہوں ان کا، جو جب بولتا ہے یہ کھانا لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، بھائی میں بھی تو حصہ لیتا ہوں، میں بھی تو برابری کی محنت کرتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی کہ اگر حصہ دیتا اور نوکر بنا کے رکھے گا؟ اس نے کھانا خریدا، کہا ایک ہی بار میں کام کرتا ہوں، سارا سونا میرے پاس آ جائے گا۔ اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا، کہا وہ کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ ادھر وہ کھانا لے کر کے آیا، ادھر ان دونوں نے حملہ کر دیا، بندہ مر گیا جو کھانا لے کر آیا تھا، اس کے مرنے کے چلو کھانا کھاتے پھر حصہ لے کے اپنے گھر جائیں گے۔ ادھر ان دونوں نے کھانا کھایا، کھانے میں زہر تھا، تڑپ تڑپ کے دونوں مر گئے، اور وہ سونا وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ چند گھنٹوں کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزرے، تو ساتھیوں نے کہا حضور 3 لاشیں پڑے ہیں اور سونا پڑا ہے۔ سمجھ نہیں آئی، کوئی چور تھا تو لے کے کیوں نہیں گیا، کوئی ڈکیت تھا تو لے کے کیوں نہیں گیا؟ یہ 3 اگر تھے تو ان تینوں میں سے تینوں مر کیوں گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ان تینوں کے دھوکہ دینے اور دنیا کے لیے لعنت کرنے کا انجام ہے، کہ دھوکہ دینے والے کا انجام بالآخر یہی ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہ دنیا آتی ہے نہ آخرت آتی ہے۔ تینوں قاتل بھی بن گئے، اور تینوں کے حصے میں نہ دنیا آیا نہ تینوں کے حصے میں آخرت آئی ہے، اور تینوں جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ ہے دھوکے کا اختتام، یہ ہے دھوکے کا انجام، اور یہ ہے دھوکہ دینے والے کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے پکڑ۔ ہمارے معاشرے میں ظاہری صورت کو دیکھ کر، ظاہری فائدے کو دیکھ کر، مطلب موجود اور سامنے آنے والے نقصان اور فائدے کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے نا وہ کام کر گزرتے ہیں، اور پھر اس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے آگے چل کر کے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، اصل میں یہ واقعات کچھ ایسے تھے کہ ضروری ان بزرگوں کو کوٹ کرنا، اس لیے کہ اگر ان بزرگوں کو ہم کوٹ نہ کریں ذہن میں خیال ہے کہ شاید اپنی طرف سے کوئی واقعہ گھڑا ہے۔ وہ امام راضی نے نقل فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو مولانا روم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ بڑی شاطر تھی، اور وہ کہتی تھی میرا تو کوئی ثانی نہیں ہے، میں نے دیکھو اپنے شوہر کو کیسے مٹھی میں کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ موجودہ دور کی بھی کہانی ہو، میں نے شوہر کو کیسے مٹھی میں کیا ہوا ہے، میں تو بس کسی کی چلنے ہی نہیں دیتی ہوں۔ ہوا یہ کہ اس نے پہلے دھوکہ دے کر کے، غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر کے اپنے شوہر کو اس کے بھائی بہنوں سے بدظن کیا، پھر اس کے ماں باپ سے بدظن کیا، بالآخر شوہر گھر چھوڑ چھاڑ کے بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور علیحدہ رہنے لگا، اور وہ پورے گھر پہ راج کرتی تھی اور پورے گھر میں کہتی تھی دیکھا میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ میں اکیلے پورے گھر میں راج کرتی ہوں اور اپنے شوہر کی ملکہ بن کر کے رہتی ہوں۔ مولانا روم رحمہ اللہ اس واقعے کو جس کی نقل کرتے ہیں میں آگے آ کے آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ آپ نے ذکر بھی فرمائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ شوہر 1 کلو گوشت لے کر کے آیا، اور اس نے بیوی سے کہا کہ ایسا کر جلدی سے یہ گوشت تیار کر دے تاکہ میرے دوست آ رہے ہیں ان کو یہ گوشت دیا جا سکے، وہ یہ گوشت کھائیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب شوہر چلا گیا تو عورت نے گوشت تیار کیا، لیکن گوشت جب دیکھا اور اس کی خوشبو دیکھی تو بھوک امنڈ پڑی، سارا گوشت خود سے کھا لیا، کیونکہ جو دھوکہ دیتا رہتا ہے نا، دیتا رہتا ہے، اس کو پھر اپنے اوپر نا بڑا کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اب مسئلہ ہی کوئی نہیں، چٹکی بجا کے میں تو اس کو ابھی 2 منٹ میں دیکھو اس کو ایسے گھماؤں گا اس کو اندازہ ہی نہیں ہو، ایسا چکما دوں گا نا اس کو پتہ سمجھ ہی نہیں آئے گی، بھائی نہیں یار پتہ، ارے محسوس ہی نہیں ہونے دوں گا، اپنا پرانا کام ہے، آئیڈیا اپنا تجربہ ہے یار، ایکسپیرینس ہے، کوئی معمولی بات، اس طرح کی چیزیں اپنی اہمیت جتانے کے لیے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جبکہ اس کا وبال میں بار بار بیان کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے اور مزید بات آگے دیکھیے۔ اس خاتون نے سارا گوشت کھا لیا، جب شوہر آیا، دوست آئے تو دیکھا کہ عورت بال بکھیر کے بیٹھی ہے، افسردہ بیٹھی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ گوشت تو نہیں رہا، میں بتانا نہیں چاہتی تھی دوستوں کے سامنے، تمہاری یقیناً جگہنسائی ہوگی، لیکن میں کیا کروں، سارا گوشت اس بلی نے کھا لیا، میں بنا کر کے رکھ کے گئی تھی، بلی آئی اور کھا کے چلی گئی۔ اب شوہر کو احساس ہوا، اس نے کہا کہ بلی تو چھوٹی سی ہے، 1 کلو گوشت کیسے کھا سکتی ہے؟ اس نے ترازو منگایا، بلی کا وزن کیا تو خود بلی کا وزن کلو سے کم تھا۔ اس نے کہا اگر 1 کلو گوشت اس نے کھا لیا ہے تو پھر بلی کا وزن کہاں گیا اور گوشت کا وزن کہاں گیا؟ بہرحال اس عورت کی چوری پکڑی گئی، اور پھر مولا روم کہتے ہیں پھر اس پر کوڑے برسے
اور وہ کوڑے یہ تھے کہ شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، اور اس عورت کو یعنی وہ پھر نہ اس گھر کی رہی، نہ باہر کی رہی، نہ معاشرے میں عزت، نہ محلے میں عزت، نہ خاندان میں عزت۔ مولانا روم پورے واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں بالکل یہی حال دھوکہ دینے والے کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے زوم میں دھوکہ دے دے کر کے اپنے آپ کو اتنا ماہر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب کسی کو بھی دھوکہ دے دوں، میں کسی کے ساتھ بھی فراڈ کر دوں، میں کسی کو بھی گھما دوں، پتہ ہی نہیں لگے گا، محسوس ہی نہیں ہوگا، اندازہ ہی نہیں ہوگا، اور پھر کرتے کرتے بالآخر وہ وہاں پر جا کے پھنستا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں پر اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ضرور اس عمر کی ہے، یقیناً یہ بڑی راتیں ہیں، رمضان شریف کی راتیں ہیں، مقدس راتیں ہیں، بابرکت ایام ہے۔ تو جہاں رمضان شریف نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، وہیں رمضان شریف میں خود کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے، اور ایک مقام پہ حضور فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، گناہ کرنا نہ چھوڑے، سرکار فرماتے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ آج رمضان کے دلوں میں آپ دیکھیں فروٹس والوں کو دیکھیے، سامان بیچنے والوں کو دیکھیے، یعنی وہ سامان، وہ بندہ جس نے 4 مہینے پہلے کا اسٹاک کیا ہوا ہے، جب سامان لینے جاؤ تو نئے ریٹ پہ سامان دیتا ہے، ادھر وائٹو لگا دیتا ہے، مارکر پھر دیتا ہے، اس کو کہے یار سامان تو پرانے ریٹ نہیں یار تو نیا ریٹ آیا بھائی، آج ہی تو سامان اتارا میں نے، ابھی سامان لے کر آیا، نیا کیا کروں، آگے سے مہنگا آ رہا ہے، میرا کوئی قصور نہیں یار، میں تو سستا دینا چاہتا ہوں، یہ آگے سے ہی مہنگا آ رہا ہے۔ اور یہ اس طرح کر کے یوں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ سامنے والا کو بالکل ہی بیکار اور سامنے والے کی تمام تر محنتوں پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جب گناہ بڑھتے ہیں نا تو انسان گناہ کرنے کی وجہ اس سے حیا چلی جاتی ہے، اور جب حیا چلی جاتی ہے تو ڈھٹائی بڑھ جاتی ہے، بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بندہ ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کے اپنے زوم میں مزید اور ضدی ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے میں نے جھوٹ بولنے والوں کے متعلق کہا آپ سے، ایسی دھوکہ دینے والا بھی دھوکہ دے کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ جیسے کسی نے دودھ دینے والے سے گوالے سے کہا کہ یار دودھ میں تم نے پانی ملایا ہے، کم از کم پانی تو صاف ملایا کرو، گندا پانی ملاتے ہو۔ اس نے کہا ہاں یار آئندہ سے خیال رکھوں گا، یعنی شرم نہیں ہے، حیا نہیں، اتنا بڑا وبال ہے دودھ میں پانی ملانے کا، اس کے باوجود کہتا ہاں آئندہ سے صاف۔ یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ ہمارے گھر میں ایک دودھ والا آتا تھا، کوئی کافی پہلے کی بات ہے، غالباً 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا اس سے کہو کہ دودھ بہت پتلا ہو گیا ہے تو بہت زیادہ پانی ملا رہا ہے شاید یہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی وہ دودھ جو ہے نا والدہ کہہ رہی ہے بہت زیادہ پتلا ہو گیا ہے تو کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ موٹر لگا کے بھول گیا تھا۔ تو یہ ہے ڈھٹائی، ایک تو دھوکے پر ملنے والا وبال، اور پھر سامنے والے کی ہٹ درمی کہ اس کو دھوکہ مانے ہی نہیں، اور دھوکہ مانے تو گناہ نہ سمجھے، گناہ سمجھے تو اس کو برا نہ سمجھے۔ رمضان کے دنوں میں مسجد میں آ کے تہجد پڑھنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا بہت اچھا کام ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیے حضور کا وہ فرمان من غشا فلیس منا، حضور فرماتے یہ ساری نیکیاں کرنے والا اگر دھوکے باز ہے، اگر مسلمان کو دھوکہ دے، میں پھر کہوں یہ دودھ والے کی یا منڈی والے کی یا فروٹ والے کی جو میں نے مثال دی ہے وہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دی ہے کہ ہمارے ہاں یہ زیادہ چیزیں عام ہیں، اوپر اچھے فروٹ رکھے، اندر اوپر اچھی کھجور رکھی، اندر خراب کھجوریں رکھی، اور اس کے بعد سامنے والے کو دے دیا۔ بلکہ ایسی بھی ویڈیوز ہم نے دیکھی جس میں کچھ فروٹس والے یا کچھ سبزیوں والے خراب سبزیوں کو الگ شاپر میں رکھتے ہیں نیچے، وہ کس نے کہا کتنے چاہیے، کہا 1 کلو، وہ تولا اس کے سامنے، اور پھر طریقے سے نیچے جو خراب شاپر تھا اس کو اٹھا کے یوں دے دیا۔ اسی طریقے سے آپ کچھ سامان لینے کے لیے جائیں، اس میں بڑے بڑے پتھر نکلتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے، یہ دھوکہ نہیں، یہ فراڈ نہیں مسلمان کے ساتھ، یہ مسلمان کو نقصان پہنچانا نہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ساری مثالیں میں نے دی ہیں نا، یہ صرف اس لیے دی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں زیادہ ہیں، ورنہ ہم اپنے گرد و پیش میں بھی جائزہ لیں، ہم دھوکہ تو نہیں دیتے کہیں۔ یعنی اگر یہاں تک ہے کہ ایک بندے کی چپل اگر اچھی ہے نہیں ہے اور ایک بندے کی پرانی چپل ہے تو وہ اس کی جگہ پر اپنی چپل اتار کے اس کی لے جائے گا، یہ چپل تو سیم اس کو دھوکہ دیا، اس غریب کی نئی چپل لے گئے، اس کو پرانی چپل دے دی۔ ہر ایک بندہ اپنا محاسبہ کرے،
مجھے دیکھنے والے، مجھے سننے والے، مجھے سننے والیاں، سب سے عرض ہے دھوکہ ایک ایسا وبال ہے کہ جو بندے کو امتی مصطفیٰ سے خارج کر دیتا. ہم دیکھیں ایسا تو نہیں ہم سے بھی کہیں ایسا ہو رہا ہے، ہم بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں. یعنی اپنے گھر کے باہر جھاڑو لگانے والا کچرے سارے نکال کے پڑوسی کے گھر کے باہر کے اندر چلا جائے گا تاکہ وہ سامنے والا سمجھے کہ اس کا کچرا ہے، اس کے گھر کے باہر کچرا. وہ بیچارہ سامنے جھاڑو دیتا ہے، دوبارہ نکلتا ہے، پھر دوبارہ گندا ہو رہا ہے، سارا کچرا اس کی طرف آ گیا. کہاں سے آیا؟ تو پڑوسی نے دروازہ کھولا، آسان تھا، جھاڑو لگایا اور ادھر کچرا پہنچا دیا. یہ دھوکہ نہیں ہے. ایک مسلمان صفائی کر رہا تو اس کے گھر کو گندا کر رہا، ایک مسلمان صاف کر رہا تو اس کو دھوکہ دے کر کے اس کے گھر. اس طرح اور بہت سارے کام ہیں. یعنی اگر ہم اس پر سے مثالیں دینا شروع کریں تو ہزاروں مثالیں ایسی بن جائیں گی جو ہم اپنی عام زندگی میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ خیال کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا عمل ہم سے ہو جائے جو ہماری رمضان کی نیکیوں کو برباد کر دے. بس ان راتوں میں ساتھ بیٹھنے کا، گیٹ ٹوگیدر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جہاں اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں، یعنی نیکیوں کی، عبادات کی فکر کرتے ہیں، وہیں ان عبادات کو بچانے کی فکر بھی کریں اور ان عبادات کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ نیک بندہ وہ نہیں ہوتا جو صرف نیکیاں کرے. کہ نیک بندہ وہ بھی ہوتا ہے جو نیک بندہ وہی ہوتا ہے جو نیکیاں کرنے کے بعد اس کو بچانے کی فکر کرے. یار ایسا نہیں میری نیکیاں ضائع ہو جائیں، ایسا نہیں میری نیکیاں برباد ہو جائیں، ایسا تو نہیں کہ میں اتنی محنت کر کے حج کر کے آیا ہوں، میں اتنی محنت کر کے حرمین سے آیا ہوں، اتنی محنت کر کے میں نے لاکھوں روپے صدقہ و خیرات دیا ہے، میری چھوٹی سی غلطی، میری چھوٹی سی کوتاہی میری ساری نیکیوں کو برباد کر دے. اس لیے ہر بندہ اپنے اعتبار سے اپنا محاسبہ کرے اور کہیں پر کچھ غلطی ہوئی ہو اس کے ازالے کی صورت کیجیے. کسی کو دھوکہ دیا ہے دنیا میں بہت آسان ہے، معافی مانگ لیجئے، مرنے کے بعد نہ وہ معاف کرے گا اور نہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے صورت یہ ہوگی کہ ہم آج دنیا میں ہی رجوع کریں، اپنے رب کو منائیں، توبہ استغفار کریں. بخشش کی، مغفرت کی راتیں ہیں، براءۃ من النار کی راتیں ہیں. تراویح کے دنوں میں ہم وہ دعا مانگتے ہیں اللہم اجرنی من النار یا اجرنا من النار. یہ ضمیریں ہیں. ہمارے ایک بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، کہا کہ لوگوں کے سامنے بتا دو، اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اجرنی من النار یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور اجرنا من النار یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا. یہ جمع متکلم ہو، واحد متکلم کا صیغہ، اس سے ترجمہ چینج ہوتا ہے. تو جہنم سے بچنے کی دعا ہم تراویح میں روزانہ مانگ رہے ہیں اور پھر کام ہم جہنمیوں والے کریں. یہ کیسی بے وقوفی ہے. بخشش کی راتیں ہیں، مغفرت کے لمحات ہیں. دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی لمحے دھوکہ دینے سے محفوظ رکھے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ رجوع کرنے کی توفیق دے، اللہ اس کے ازالہ کرنے کی صورت پیدا فرما دے، اور ہمیشہ وہ اعمال، وہ کام، وہ نیکیاں جو میرے رب کو محبوب ہیں، جو رب کے محبوب علیہ السلام کو محبوب ہے، اللہ پاک انہیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. الحمدللہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد روزانہ درس قرآن ہوتا ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے درس قرآن میں بھی شرکت کیجیے. یا ایھا الذین کا عنوان، یا ایھا الذین آمنو کا عنوان ہے. 88 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوبصورت، دل نشین اور دل فریب انداز سے مخاطب فرمایا ہے، اور ایمان والوں کے لیے الگ الگ حکم. یعنی اگر ہم اسے سیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عائلی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، اللہ نے ہماری اجتماعی زندگی کے لیے ہمیں بہترین ماحول فراہم کیا ہے. الحمدللہ ہماری 21 نشستیں ہو چکی ہیں اور 22ویں نشست انشاءاللہ صبح ہوگی، جن سے موقع ملے صرف 15 سے 20 منٹ دورانیہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے. بخاری مسجد نے یہ انتظام کیا ہے، طاق راتوں میں بھی ہے، جفت راتوں میں بھی ہے، فجر کے بعد بھی ہے. الحمدللہ یہ سارا سلسلہ ہے، ضرور شرکت کیجئے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ.